شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے طاقتور فرشتے حضرت جبرائیل سے متعلق ایسے حیران کن حقائق ہیں جن کے بارے میں آپ یقیناً آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ آپ کے کندھوں اور لو میں 700 سال جتنا سفر ہے۔ مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے کی ہے۔ اللہ نے بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے، ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن مرنے کے بعد اور پھر زندہ ہونے پہ، آسمانوں پر فرشتوں رہنے والا ایسے برگزیدہ 600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ 1.25 پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار رہنے والا فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کریں۔ تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی مختلف ذمہ داری پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا نبیوں تک اور انسانوں تک انہی فرشتوں کا کام ہے۔ آج مختصر وقت میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور اپنی قوم کے سامنے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک عجیب و غریب سفر کو آنے جانے کو بیان کیا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور مذاق کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے حبیب پاک صاحب لولا کے امام الانبیاء حبیب و کبریاء کے معراج کی ابتدائی منزلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت کو سجن کے کلمہ سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منبر اور منزہ ہے، جس سے کفار اللہ تعالیٰ کو متہم کرتے تھے۔ یہ مت کہو اللہ تعالیٰ محبوب گیا ہے کیسے، یہ دیکھو لے جانے والا کون ہے۔ اس کبریا کے دامن پر کمزوری اور بے بسی کوئی داغ نہیں۔ رات کو سیر کرانے کو کہتے ہیں،
لیلا پر تنوین تقلیل کی ہے۔ یہ سفر رات کے وقت ہوا، لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں ہوا۔ اس میں ساری عظمتیں موجود ہیں۔ اس مقام پر اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان کو دیکھ کر آپ کی امت اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں عیسائی کمالات عیسی کو دیکھ کر مبتلا ہو گئے تھے۔ سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، محبوب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہے، کو سیر کرائی۔ رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو۔ وہ برکتیں کون سی ہیں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد باغات ہیں، نہریں ہیں اور پیغمبروں کے مزارات ہیں۔ بڑے بڑے جلیل و قدر پیغمبروں کے مزارات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوا جہاں انبیاء کرام کے مزار ہوتے ہیں وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جب سیر معراج کو نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ میرے حبیب کو مقام دکھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا حبیب سیر کو نکلا تو ہم خود اپنے حبیب کو برکتوں والے مقامات دکھا رہے تھے۔ میرا حبیب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اس طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو معراج میں اپنا دیدار کرایا۔ زنجیر رہی ہلتی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے اے محمد۔ نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب شریف کی 37ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ شاید طائف کے رہنے والے دعویٰ توحید کو قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور اللہ کا قرآن سنایا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ دشمن بن گئے اور ظالمانہ برتاؤ کیا۔ اس وقت رحمت الہی نے اپنی عظمت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیر کے لیے بلایا۔ بہرحال واقعہ طائف کے بعد اور ہجرت سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور آسمانوں پر کیسے تشریف لے گئے اور کس طرح واپس آ گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ دانہ گندم کا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر آنا قرآن سے ثابت ہے، اس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آتا ہے بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آدم کا آسمان سے آنا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا قرآن سے ثابت ہے۔
جب آدم آ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں، تو حضور معراج کی رات جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ معراج شریف کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ فرمایا۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، جن کا گھر حتیم کعبہ کے قریب تھا۔ حضور وہاں جلوہ فرمائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے، میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ سواری کے لیے براق کی تلاش ہوئی۔ ایک جگہ 40,000 براق کھڑے تھے اور سب کی پیشانی پر نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ ان میں سے ایک براق عشق محمدی میں پریشان ہے، سر نیچے ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ کہا، اے جبرائیل، 40,000 سال سے آتش عشق محمدی میں پریشان ہے، سر نیچے ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ اے جبرائیل، 40,000 سال سے آتش عشق محمدی میرے دل میں شعلہ زن ہے، جس کی وجہ سے نہ رات کو آرام ہے نہ دن کو چین ہے۔ میری تمنا ہے کہ جب آخر الزمان پیغمبر معراج فرمائیں تو مجھ پر سواری فرمائیں۔ کیا خبر یہ قسمت کس کی لکھا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی اس قدر عاجزی کو دیکھا، دلاسا دلایا اور کہا، فضت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، تو کامیاب ہو گیا۔ براق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور خوشی سے اچھلنے کودنے لگا۔ براق ایک جانور تھا جو کہ خچر کے برابر تھا، اس قدر تیز رفتار کی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ براق برق سے مشق ہے، جس کا معنی ہے بجلی، یعنی اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی، یا بریق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے چمکدار۔ براق کا رنگ چمکدار تھا، یا اس وجہ سے کہ برقع سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے چتلی ہے، چونکہ اس کا رنگ بقول بعض علماء البفی تھا، اس لیے اسے براق کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق لے کر اور 70,000 فرشتہ کو لے کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، جبرائیل، آج اکیلے نہ جاؤ، 70,000 فرشتوں کا نوری جلوس ساتھ لے کر جاؤ۔ اسرافیل کو بھی لے جاؤ، میکائیل کو بھی لے جاؤ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ہے۔ معراج کی رات کو حکم ہوا، رزق کے پیمانے کو رکھ دو، میرے حبیب کی غلامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی قیامت کا بگل بجانے کی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا، آج سور اسرافیل رکھ دو، قیامت کا انتظار نہ کرو، میرے محبوب کی آمد کا انتظار کرو۔ فرمایا، جبرائیل، 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر میرے حبیب کے پاس پہنچو۔ حضرت جبرائیل اکیلے ہی پیغام لے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے، شان مصطفیٰ کی خاطر جلوس نکالنا فرشتوں کی سنت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق جتنی سواری لے کر اور 70,000 فرشتوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
اقدس میں پیغام معراج لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا حضور بستر پر محب خواب ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا حکم ہے محبوب کو پیغام معراج دوں، تیرا محبوب محب خواب ہے، اب تو ہی بتا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں۔ جبرائیل قدموں کو چوم لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوا ہے، انہیں شک اس لیے گزرا ہے کہ معراج کی رات حضور سو رہے تھے، تم نے سرکار مدینہ کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، کیا جبرائیل کو جگاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل کے جگانے کو ذکر ہی اس لیے ہے تاکہ کسی کو حضور کے معراج جسمانی کا انکار کی جرت ہی نہ ہو۔ حضور کا جسم عطر بستر مبارک سے گم نہ ہوا۔ اس حدیث شریف کی راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اس وقت تو حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئی ہی نہیں تھی، عمر چھوٹی تھی، بلکہ ممکن ہے پیدا ہی نہ ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 معراج ہوئے، 33 معراج روحانی ہیں، ایک معراج جسمانی ہے۔ حضرت عائشہ جس معراج کا ذکر کرتی ہیں وہ روحانی ہے، ہم جس معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ جسمانی ہے۔ جبرائیل نے معراج کی رات قدموں کو چوما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا، فرمایا میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل اکیلا نہیں آیا، بمائے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آیا ہے۔ بمائے فوج کے آنا اس میں فرق ہے۔ آج پوری شان و شوکت سے آیا ہے، آج تنہا نہیں آیا، بمائے 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے کر آیا ہے۔ آج اپنی اصل صورت میں آیا ہے، آج بہشتی حلہ زیب تن کر کے آیا ہے، کمر میں غلامی کا پٹکا باندھ کر آیا ہے۔ آج حکم ملا قدموں کو چوم لے، راز یہ تھا جبرائیل تجھے منصب ملا ہے، تجھے مقام ملا ہے، ان قدموں کے صدقے ملاتے۔ جب حضرت جبرائیل نے قدموں کو چوما، حضور بیدار ہوئے، پھر سو گئے۔ نگاہ ناز حضور پھر سو گئے۔ حضور ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ عبادت کر کے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ عرض کی آقا آپ کا معراج وہاں ہے اور میرا معراج تو آپ کے قدموں میں ہے۔ حضرت جبرائیل نے جب تیسری مرتبہ قدم بوسی کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ کرم کو کھولا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ جس نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے لن ترانی فرمایا تھا، آج وہ آپ کو دعوت دیدار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے بہشتی حلہ زیب تن کیا، سر پر امامہ باندھا، پوری شان و شوکت سے تیار ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری کے لیے براق پیش کیا۔ حضور براق پر سوار ہوئے، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں پوری شان و شوکت کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی۔ الامکان کا سیاہ شب اسراء کا دلہا نہایت شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ نورانی سواری چلتی ہے، حد نظر پر قدم پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں، اگر میں براق کی باگ ڈھیلی کرتا ہوں تو نہایت تیز چلتا ہے، اور اگر باگ ہلا دیتا ہوں تو اڑنے لگتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ کے حبیب کی سواری کی! جب سواری کی یہ شان ہے تو سوار کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم کھجوروں والی سرزمین میں پہنچے تو جبرائیل نے کہا یہاں نفل پڑھ لیں۔ میں نے نوافل پڑھے، پھر براق پر سوار ہوا تو جبرائیل نے بتایا آپ نے مقام طیبہ میں نماز ادا کی ہے اور یہی آپ کی جائے ہجرت ہے۔ مدین میں شجر موسیٰ کے پاس نوافل پڑھنے کے لیے حضرت جبرائیل نے کہا میں نے شجر موسیٰ کے پاس نوافل ادا کیے، 45 نمازوں کی معافی کا وسیلہ بنے ہیں۔ جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں وہ 50 ہی پڑھا کریں، اگر 50 نہیں پڑھتے تو مان لیں وصال کے بعد نبی ولی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ سواری آسمان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ، جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم جاتا ہے۔ سواری آسمان پر پہنچی تو آسمان کا دروازہ بند ہے۔ جبرائیل نے دروازے پر دستک دی، جو فرشتہ اندر پہرا دے رہا تھا اس نے پوچھا تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ کہا فوراً دروازہ کھل گیا۔ بلائے جانے میں تو حضور کی اور عظمت ہے اور شان ہے۔ جب جبرائیل کی زبان پر حضور کا نام آیا تو آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ جب امتی کی زبان پر حضور کا نام آتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے اس معراج کی حدیث شریف کہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ آسمان ہے اور اس کے دروازے بھی ہیں۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور کی سواری جب پہلے آسمان پر پہنچی تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، حضور کو مبارکباد دے رہے ہیں، برگزیدہ نبی مبارک ہو۔ دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، استقبال کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں موجود تھے اور حضور کو الوداع کہہ رہے تھے۔ حضور کی سواری آسمانوں پر بعد میں پہنچی ہے، انبیاء کرام آسمانوں پر پہلے پہنچ گئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حضور آسمانوں پر براق کی رفتار سے گئے ہیں، لیکن انبیاء کرام آسمانوں پر نبوت کی رفتار سے گئے ہیں، اس لیے انبیاء کرام پہلے پہنچ گئے اور حضور بعد میں پہنچے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے۔ جہاں تک کہ براق جا سکتا تھا گیا، جہاں براق رک گیا اللہ کے محبوب کے لیے رف آ گیا، نور کا تخت آ گیا، جس کی رفتار براق کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جب یہ ساری پروازیں رفتاریں رک جائیں گی وہاں سے آپ کی نبوت کی رفتار شروع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7واں آسمانوں کو طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں داخل ہوئے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل کا حجرہ مقدسہ ہے۔ جب حضور کی سواری سدرۃ پہنچی تو جبرائیل رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل رک کیوں گئے ہو، آگے بڑھو، مقام سدرہ جبرائیل کے لیے سدرہ بن گیا ہے۔ اب جبرائیل حضور کی ہمرکابی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آگے چل، جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میں تمہارے ساتھ آیا ہوں، تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو تم کیوں نہیں آگے چلتے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں
اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے تمام پر جل جائیں گے۔ میری حد ختم ہو چکی ہے، ہم میں سے حد سے آگے کوئی نہیں بڑھتا۔ سدرۃ المنتہا سرحد ہے، اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے، نہ کوئی نبی گیا ہے، نہ کوئی ولی گیا ہے۔ آگے جانا آپ کا کام ہے۔ جہاں پر جبرائیل شہباز بلند پرواز تھک کر بیٹھ جائیں، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل کی آرزو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرہ سے آگے جاتے وقت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ باقی انبیاء کرام سے جبرائیل پوچھتے ہیں کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، لیکن حضور جبرائیل سے پوچھتے ہیں کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے پوری کرا دوں گا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آرزو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ وہ یہ ہے کہ جب قیامت والے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اس وقت مجھے اختیار ہو کہ میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی تمنا قبول کر لی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو اجازت دے دی ہوگی، وہ قیامت کے دن ضرور اپنے پروں کو پل صراط پر امت محمدیہ کے لیے بچھائیں گے اور ہم سب کو انشاءاللہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہوئے اس درخت کے نیچے ٹھہرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم آگے بڑھے، ایک مقام آیا جہاں محلات تھے، میں نے سواری سے اتر کر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جہاں آپ نے نماز ادا کی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت لحم ہے۔ جو ایک دن فصل بوتے دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتے، اور جیسے ہی فصل کاٹتے وہ فصل دوبارہ پہلے کی طرح لہلہانے لگ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، ان کی نیکیاں 900 گنا بڑھا دی گئی ہیں، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا وہ سب ذخیرہ ہو گئے۔ قبر سے خوشبو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو پائی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یہ فرعون اور اس کی اولاد کی خادمہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی اتفاقاً ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ کے نام سے فرعون کی بربادی ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، یہ کیا میرے والد کے علاوہ بھی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ اس خادمہ کے 2 بیٹے اور خاوند تھا۔ فرعون نے انہیں بلا کر دین تبدیل کرنے کو کہا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قتل کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم دین نہیں بدلیں گے، اگر تو قتل کر دے گا تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ فرعون بہت ظالم تھا۔ فرعون نے تانبے کی دیگ بنوائی، اسے گرم کیا اور اس میں انہیں یک کے بعد دیگرے ڈالنا شروع کیا۔ جب چھوٹے بچے کو دیگ میں ڈالا تو اس نے والدہ کو پکار کر کہا، امی جان، اس میں جلدی آؤں یا دیر سے، کیونکہ تم حق پر ہو۔ سود خوروں کا حال۔
جب آگے چلے تو ایک گروہ کو دیکھا جن کے پیٹ برج کی طرح اونچے اور شیشے کی طرح صاف شفاف تھے۔ پیٹ کے اندر سانپ، بچھو اور پتھر دکھائی دے رہے تھے۔ جب کوئی ان میں سے اٹھنا چاہتا تھا تو پیٹ کے بوجھ کے سبب وہ فوراً گر پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک خوفناک شکل کا گھوڑا ان کے پیٹیوں کو کچلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ چیخیں مارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، حضور یہ سود خور ہیں جو قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہ کر قیامت میں اسی صورت میں اٹھیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر ہوا جس نے لکڑیوں کا اتنا بڑا گھٹا جمع کر دیکھا تھا کہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، اور وہ اس میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا اس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور یہ ان کی ادائیگی پر قادر نہ تھا، لیکن لوگوں سے اور امانتیں جمع کے لیے کر لیتا تھا۔ فتنہ پرور مقررین کی سزا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم سے ہوا جن کی جبڑے اور زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جیسے وہ کٹتے دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتے اور اس میں کوئی وقفہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یہ فتنہ پرور خطباء ہیں جو کچھ کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ غیبت کرنے والوں کی سزا۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کیے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب سے آواز سنی، میری طرف دیکھو، مجھے آپ سے کام ہے، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ یہود کی آواز تھی، مگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ پھر آواز آئی لیکن آپ اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جبرائیل نے بتایا یہ نصرانیت کی آواز تھی۔ دنیا کی حالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک عورت دیکھی جس کے بازو ننگے تھے اور ہر زینت سے مزین تھی۔ اس نے مجھے آوازیں دیں لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر پسند کر لیتی۔ ایک طرف سے آواز آئی یا محمد ادھر آؤ، تو جبرائیل نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے تشریف لے چلیں، اس راستہ کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آواز کس کی تھی؟ جبرائیل نے عرض کی یہ اللہ کا دشمن شیطان ہے اور وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بوڑھی عورت۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی اور آواز دے کر مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کی دنیا کی عمر اب اتنی ہی رہ گئی ہے جس قدر اس بوڑھی عورت کی۔ بے نمازیوں کے سروں کو پتھروں سے کچلتے ہوئے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات زکوٰۃ کے منکروں کو کانٹے دار پتھر آگ کے انگارے کھاتے ہوئے دیکھا۔ غرض کے برے لوگوں کی برائیاں اور سزا، نیک آدمیوں کا ثواب دیکھا۔ راستے میں عجیب و غریب مشاہدات کیے۔ حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جب جناب موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزری، حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں، صرف کیڑے مکوڑے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام زندہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، مگر یہ نمازیں لذت کے لیے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اولیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل حضرات اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں میرے آقا زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہیں۔ حضور دیکھ کر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سواری بیت المقدس پہنچی تو استقبال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود ہیں۔ معلوم ہوا انبیاء کرام قبروں میں بھی زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ بیت المقدس کے ساتھ براق کو باندھا گیا۔ حضرت جبرائیل نے اذان دی، جس کی مؤذن جبرائیل ہوں وہ امام کس شان کا ہوگا؟ خدا کی قسم مؤذن بھی بے مثال، مقتدی بھی بے مثال، امام بھی بے مثال، بیت المقدس میں نماز بھی بے مثال، اور معراج کی رات بھی بے مثال، سرکار کا جانا بھی بے مثال، آنا بھی بے مثال۔ تمام انبیاء کرام مسجد میں موجود ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کی آقا مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر رونق افروز ہوئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنی اپنی امت کی امام ہیں۔ حضور سارے نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انبیاء کرام نے خطبے دیے اور آخر میں اپنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی آقا آسمان والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اب آپ تشریف لے چلیں۔ براق پیش کیا، حضور براق پر رونق افروز ہوئے۔ تمام انبیاء نے آپ کو الوداع کہا۔ حضور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھ پر جمعہ کے دن 2 رکعت زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ حاضر کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ جنت میں جائیں جبرائیل کو کیا فائدہ، جنت میں نہ جائیں جبرائیل کو کیا نقصان۔ حضرت جبرائیل امین معصوم ہیں، انہیں ہمارے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ سے آگے تشریف لے گئے، جہاں تک براق جا سکتا تھا گیا، پھر براق بھی پیچھے رہ گیا، آگے رف آ گیا، پھر رف بھی پیچھے رہ گیا۔ حضور تنہا آگے تشریف لے گئے۔ معراج کی رات ساری بلندیاں محبوب پاک کے قدموں سے پامال ہو رہی ہیں۔ حضور وہاں پہنچے جہاں پہنچنا تو دور کنار کسی کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہی الامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش معلیٰ پہ رونق افروز ہوئے۔ حضور کے قدم مبارک عرش معلیٰ کا تاج بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ آسمانوں تک آپ کے ساتھ انبیاء آئے، جنتوں تک فرشتے آئے، سدرہ تک جبرائیل آئے، جہاں تک براق جا سکتا تھا براق گیا۔ رف نور کا تخت جس کے رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے،
آپ اس پر سوار ہوئے۔ ایک مقام وہ بھی ہے، تھک گیا، کہیں جبرائیل تھک رہا ہے، کہیں براق تھک رہا ہے، کہیں رف رف تھک رہا ہے۔ جہاں ساری رفتاریں پروازیں تھک جاتی ہیں، اس سے آگے حضور کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تجلیات کے باشوں میں تجلیات کے مرکز کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے 70,000 حجابات نور ہیں۔ یہ حجابات حضور کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے پردہ ہے، ہر قسم کے پردوں سے پاک ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ آگے 70,000 حجابات نور ہیں۔ معراج کی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آگے سے آواز آتی ہے، میرے محبوب میرے قریب ہو جا۔ سرکار فرماتے ہیں، کلام اللہ تعالیٰ کا تھا، لب لہجہ صدیق کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے حضور کو ابوبکر صدیق کا لب لہجہ بہت پسند ہے۔ اس ندا میں اتنا کیف تھا، حضور فرماتے ہیں، جب یہ آواز آتی ہے میرے محبوب میرے قریب ہو جا، تو میں ایک قدم اٹھاتا، 70,000 نور کے پردوں سے ایک پردہ طے ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام قرب پہ پہنچے جہاں آگے فاصلہ ہی کوئی نہیں۔ میرے محبوب اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانوں کی ایک کعب کمانیں وہ تھیں کعب ایک ہو گئی، یعنی قرب کی انتہا۔ وہاں نہ فاصلہ تھا، نہ جہت تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مغرب نہ مشرق، نہ شمال نہ جنوب تھا۔ اللہ تعالیٰ حد والا نہیں، وہ تو بے حد ہے۔ ساری خدائی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ لفظ قریب بھی دور تھا، حضور اس سے بھی قریب تھے۔ نازک مقام ہے، حضور کی شان میں عظمت میں بھی فرق نہ آئے اور شریعت میں بھی فرق نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ مقام قرب پر پہنچ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دیکھتے ہوئے آنکھ تک نہیں جھپکی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کر واپس، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے تو ان قریب تم میرا جلوہ دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس مقام پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جبرائیل کو بھی پتہ نہیں خدا تعالیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ بڑی بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے عطا فرمائے۔ ان تحفوں میں ایک تحفہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ باقی احکام اللہ تعالیٰ نے زمین پر محبوب کو عطا فرمائے، لیکن نماز الامکان پر بلا کر عطا کی۔ اندازہ کریں نماز کتنا قیمتی اور عظیم تحفہ ہے، بے مثال تحفہ ہے۔ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز معراج کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ جب آپ واپس پر چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 نمازیں عطا کی تھیں، آپ کو کتنی نمازیں عطا کی ہیں؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ حضور آپ واپس جائیں، اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کروائیں۔ حضور واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی،
نمازوں میں تخفیف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری خاطر 10 معاف کر دیں۔ 40 لے کر واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا پھر جائیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے۔ حضور بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا میرا محبوب بار بار جائے، بار بار آئے، جہاں سب کے لیے پابندیاں ہی پابندیاں، اے محبوب وہاں تیرے لیے کوئی پابندی نہیں۔ بہرحال دیں نمازیں معاف ہوئیں یا 5 معاف ہوئیں۔ آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا حضور ایک مرتبہ اور تشریف لے جائیں۔ آپ بھی یہی کہتے ہو کہ حضور ایک مرتبہ اور تشریف لے جائے، کیونکہ سردیوں میں تو ایک پڑھنی بھی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور تشریف لے جائیں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام زبان حال کہہ رہے تھے، دیکھی تھی بے ہوش ہو گیا تھا آج۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب تیرا امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں لیکن حضور کی خاطر 45 معاف کر دیں۔ فرمایا محبوب تیرے امتی پڑھیں گے 5، ثواب ملے گا 50 کا۔ اگر حضور جاتے تو اللہ کریم 5 نمازیں بھی معاف کر دیتا، لیکن اگر یہ 5 نمازیں بھی نہ ہوتیں تو نہ کوئی مسجد ہوتی، نہ اذان ہوتی، نہ ذکر خدا ہوتا، نہ نعت مصطفیٰ ہوتی، نہ اسلام کی رونقیں ہوتیں، نہ نمازیں ہوتیں۔ یہ سب صدقہ ہے معراج کی رات فرض ہونے والی 5 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد نبی ولی وسیلہ نہیں بنتے۔ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب قبر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔